بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے آپ کو سب کو خصوصی السلام علیکم۔ ویورز، آج مجھے نہایت دکھ کے ساتھ آج پھر سے ایک اور ٹاپک پہ بات کرنی پڑ رہی ہے۔ گزشتہ دنوں پہلے بلوچستان کے ایک علاقے تربت میں ہمارے اور کا رہائشی جو تربت کا رہائشی اور کراچی یونیورسٹی کا طالب علم اور ہمارے ملک پاکستان کا ایک قیمتی اثاثہ سرکاری اہلکار کے ہاتھوں مارا گیا، نفرت کی بنا پہ یا جس بھی کوئی بھی وجہ آپ کہہ لیں، اور بیچارہ مظلوم مارا گیا، اپنے ماں باپ کے سامنے ہی مارا گیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک غریب ماں باپ کے سامنے ایک جوان بیٹا مارا جائے بغیر کسی وجہ کے، نہ اس کی کوئی قصور ہو نہ کوئی وجہ ہو، تو دکھ تو ہوتا ہی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بیان کیا تھا، گزشتہ کئی ماہ پہلے ایک ویڈیو میں نے جاری کی تھی جس میں امریکہ میں سیاہ فام شخص کی جو ہلاکت ہوئی تھی پولیس کے ہاتھوں سے جو ہلاکت ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں احتجاج ہوا تھا سیاہ فام کے ساتھ جو ہونے والی زیادتیوں کے نتیجے میں۔ تو اس ضمن میں ہی میں نے کہا تھا کہ انسان کوئی بھی ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے ہو، کسی بھی قوم یا قبیلے سے ہو، کسی بھی ملک کا ہو، تو بے قصور مارا جائے، مظلوم مارا جائے، بیچارہ کا کوئی جرم بھی نہ ہو اور وہ ویسے اس پہ ظلم مارا جائے، تو ہر انسان کو دکھ ہوتا ہے۔ تو مجھے بھی اس واقعے پہ بڑا دکھ ہوا ہے کہ بلوچستان کے علاقے تربت میں جو حیات بلوچ نامی ایک نوجوان شخص جو ہمارے ملک کا ایک قیمتی اثاثہ تھا، ظاہر یونیورسٹی کا پڑھنے والا تھا، کراچی یونیورسٹی کا وہ طالب علم بھی تھا اور غریب فیملی سے وہ بلونگ رکھتا تھا، تو سرکاری اہلکاروں کے ہاتھوں مارا گیا۔ تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں، حکام بالا سے بھی اور عدالت سے بھی اپیل کرتے ہیں، اور انسانی حقوق کی کمیٹی سے بھی ہم ضرور اپیل کرتے ہیں کہ اس واقعے کے خلاف سخت نوٹس لیا جائے اور جو ہے جو مجرم ہیں، جو ملوث ہیں اس واقعے میں، ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ عقلوں کے لیے عبرت بھی ہو جائے، اور آئندہ سے کوئی بھی اہلکار جو ہے سرکاری اہلکار وہ اپنی طاقت کا اور اپنی اتھارٹی کا جو ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تمام اداروں کے سربراہان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اداروں کے اہلکاروں جو آپ کے نیچے ہیں، ماتحت ہیں، ان کی اخلاقی تربیت بھی کریں اور انہیں انسانیت بھی سکھائیں۔ بارہا دیکھا گیا ہے کہ سرکاری اہلکار جو ہیں وہ اکثر انسانوں کے ساتھ، جو اکثر پاکستان کے شہریوں کے ساتھ جو ان کا بیہیور ہے بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے۔ حالانکہ کسی بھی اہلکار کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی بھی انسان کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرے، کسی کو کمتر سمجھے یا کسی کے ساتھ تشدد کرے بنا کسی وجہ کے۔ تو بنا کسی وجہ کے اس پر تشدد کرنا اور بنا کسی وجہ کے، اور جو اس کو ساتھ ایسا سلوک کرنا جیسے کہ کسی قیدی کے ساتھ، کسی دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو یہ طریقہ کار بطور ایک ہم مسلمانوں کے لحاظ سے بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا قانونی لحاظ سے بھی اور بطور انسانیت بھی یہ طریقہ کار بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ عام شہریوں کے ساتھ بھی جو ہمارے پاکستان کے شہری ہیں، دیکھیں عام تو کوئی بھی نہیں ہے، میرے لیے تو تمام شہری پاکستان کے جتنے بھی شہری ہیں، جتنے بھی صوبے، جتنے شہروں کے رہنے والے، جتنے بھی دیہاتوں کے رہنے والے ہیں، وہ میرے لیے کوئی عام نہیں ہے، وہ میرے لیے اہم ہے۔ میں ان کی عزت ویسے کرتا ہوں جیسے اپنے کی جاتی ہے۔ مجھے تمام پورے پاکستان کے ہر شہری کے ساتھ محبت ہے، دلی لگاؤ ہے۔ تو میں اس کہنے کا مقصد یہ تھا، میں حکام بالا جو اداروں کے سربراہان ہیں، میرے اس بیان سے یا اس کلپ سے یہ تاثر نہ لیا جائے میں کسی ادارے کے خلاف ہوں، کیونکہ ادارے سارے میرے ہیں، کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور پاکستان کے جتنے ادارے ہیں وہ سب میرے ہیں، ہمارے ہیں۔
ہم اس کی عزت بھی کرتے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں، مگر جو لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ادارے بدنام ہوں گے تو اس پر ہمیں ایکشن لینا چاہیے۔ تو میں اسی لیے اداروں کے تمام سربراہان سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس واقعے کو روکیں۔ پہلے ہی ثانیہ ساہیوال جو ہوا، ابھی تک ان بچوں کو، جو چھوٹے معصوم بچے تھے شہید ہوئے، اور جو اکا دکا جو رہ گئے تھے بچے، ان کو آج تک انصاف نہیں ملا ہے۔ مجرموں کو آج تک سزا نہیں دی گئی۔ مارا کس وجہ سے گیا تھا کوئی پتہ نہیں۔ بیچارے مظلوم فیملی کو مارا گیا، ان کے پاس نہ کوئی ویپن تھا، نہ کوئی چیز تھی ان کے پاس۔ یعنی شاہدین کا بھی بیان ہے کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھا، انہوں نے الٹا وہ ان کی منتیں کر رہے تھے کہ بھائی ہمیں مت مارو، لیکن انہوں نے فائر کھول دیے چاروں طرف سے گول۔ تو وہ بھی سرکاری اہلکار تھے، لیکن اس واقعے پہ کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ دیکھیں، یہ جو واقعہ ہوا ہے تربت میں بلوچستان میں حیات بلوچ کے ساتھ، اس سے تمام جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کے دلوں میں آپ تمام فورسز کے ساتھ اور سرکاری اہلکاروں سے نفرت پھیلتی جا رہی ہے، جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے، جو کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس طرح کے اگر واقعات روز بروز ہوں گے اور ہمارے سینئر حضرات جو ہیں، وہ جو سربراہان ہیں، وہ اس واقعے کو اگر نہیں روکیں گے اور ملزموں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، تو پھر یہ اس واقعات کی بنا پر جو ہے تمام نوجوان نسل اور بچوں تک میں نفرت آ جائے گی۔ پھر کیا ہوگا، ہمیں اداروں کو کیا نقصان ہوگا، ہمیں انفرادی قوت میں کمی آ جائے گی۔ یعنی کسی بھی نوجوان شخص کو، کسی بھی بچے کو ایسے اداروں میں بھرتی ہونے کا دل بھی نہیں کرے گا جن کے سامنے یہ واقعات ہو رہے ہیں یا جو اس طرح کے واقعات۔ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس واقعات کو روکا جائے، اور میں تمام قانون کے جو ماہرین قانون ہیں، عدالت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف جو ہے وہ اسی طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس پہ نوٹس لیں، اور وکلاء حضرات سے بھی اپیل کرتا ہوں، انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں اس پہ ایکشن لیں۔ حکمرانوں سے کرتا ہوں، پارلیمنٹ سے کرتا ہوں، اپنی حقوق کے تحفظ کے لیے جو بنیادی قانون ہے، اور ہر ادارے کے اہلکاروں کا جو ہے وہ ایک قانونی دائرہ جو ہے، طریقہ کار جو ہے وضع کیا جائے کہ کسی کو اپنی لمٹ سے کراس نہیں کرنا چاہیے، اور جو اہلکار یا جو آفیسران جو ہے ضرورت سے زیادہ قانونی لمٹ کو کراس کرتے ہیں، جن کی بہت زیادہ شکایت ہے، ان کو جو ہے نوکریوں سے فارغ کیا جائے، جن کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ کوئی بڑے واقعات نہ رونما ہوں۔ تو بہرحال کوئی بھی ظلم ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم اس ایسے ظلم کی اور دہشت گردی کو کسی طور پر برداشت نہیں کر سکتے۔ دہشت گردی ہو، کہیں ظلم ہو، قتل و غارت ہو، یا خون ریزی ہو، تشدد ہو، قبضہ مافیا ہو، کوئی بھی غیر قانونی کام یا غیر آئینی جو کام ہے، اس کو ہم کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر حیات بلوچ صاحب کو جو ہے اس کے اہلکاروں کو انصاف دیا جائے، اور مجرم کو فوری طور پر سزائے موت دی جائے۔ بہت بہت شکریہ، اور آخر میں پھر سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ چینل ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن لازمی پریس کر لیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اور نئی انفارمیشن جو ہے آپ کو بآسانی موصول ہوتی رہے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔